السلام علیکم میرے پیارے اسلامک بھائیوں، کیا ہوا جب نبی کی بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا؟ پیارے دوستوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کی، جو آپ کی دائی مبارکہ بھی ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری زندگی میں آئے ہیں تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ایک بار ہمارے یہاں سوکھا پڑ گیا، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریاں اپنا پیٹ بھر کر واپس گھر آ جاتی تھیں۔ جب یہاں نظارہ گاؤں والوں نے دیکھا تو اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جاتی ہیں تم لوگ اس طرف کیوں نہیں لے جاتے ہو؟ اس کے بعد گاؤں کے سارے بچے اپنی بکریاں حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ لے جانے لگے اور سب لوگوں کی بکریاں ساتھ ساتھ چرنے لگیں، مگر یہاں دیکھ کر سارے گاؤں والے حیران ہو گئے کہ سبھی کی بکریاں ساتھ چر رہی ہیں، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کا پیٹ بھر رہا ہے اور باقی سبھی بکریاں بھوکی ہیں۔ یہاں دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ یہ ساری برکت آمینہ کے لال کی ہے، اور یہی نہیں، حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب کبھی بھی کسی بھی گاؤں والے کی بکری بیمار ہوتی ہے تو وہ اپنی بکری لے کر ہمارے گھر پر آتے ہیں اور محمد کا پیارا سا ہاتھ بیمار بکری پر پھیر دیتے ہیں تو وہ بیمار بکری ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جب کبھی بھی کسی کا بچہ بیمار ہو جاتا تو وہ پیارے نبی کا مبارک ہاتھ اس بچے پر پھیر دیتے، جس سے وہ بچہ شفا پا جاتا۔ میرے پیارے عزیزوں، جب اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے یہاں پرورش پا رہے تھے تو ان کی بیٹی سیما نے حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ ماں، میں جب بکریاں چرانے جاتی ہوں تو میرا دل میرے بھائی محمد کے بنا نہیں لگتا۔ اے میری ماں، جب میں بکریاں چرانے جاؤں تو میرے ساتھ میرے بھائی محمد کو بھی بھیج دینا۔ یہاں سن کر حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، ابھی یہ صرف 3 سال کا ہے، اگر اس کو کہیں دھوپ لگ گئی تو؟ دیکھو کتنا حسین اور پیارا چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتی، یہ تو میرا شہزادہ ہے، اگر جنگل میں چلتے ہوئے اس کے پاؤں میں کانٹے لگ گئے تو، اور کہیں جنگل کے جانوروں نے اسے پریشان کیا تو میں کیا کروں گی؟ اسی لیے میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گی۔ یہ سن کر سیما نے کہا کہ اے میری پیاری ماں، تم دھوپ کی بات کر رہی ہو، جب میں کبھی بھائی محمد کے ساتھ باہر جاتی ہوں تو ہمارے اوپر بادل آ کر دھوپ سے حفاظت کرتے ہیں، اور امی جان تم جنگل کے جانوروں کی بات کر رہی ہو تو سنیے، جنگل کے سارے جانور بھائی محمد کے چہرے کو چومتے ہیں اور سارے جانور بھائی محمد کے سامنے ادب سے پیش آتے ہیں، اور یہی نہیں، جب ہم بھائی محمد کو ساتھ لے کر جاتے ہیں تو ہماری ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ جب سیما حلیمہ سعدیہ سے بھائی محمد کو لے جانے کی بار بار گزارش کرنے لگی تو حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی، اور سیما اپنے بھائی محمد کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے نکل پڑی۔ جب آپ باہر چل رہے تھے تو آسمان میں ایک بادل کا ٹکڑا دھوپ سے آپ کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس طرح آپ اپنی منہ بولی بہن کے ساتھ 4-5 دن تک بکریاں چرانے جاتے رہے۔ ایک دن حلیمہ سعدیہ نے آپ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے کے لیے منع کر دیا اور کہنے لگیں، اب آپ بکریاں چرانے نہیں جایا کریں گے، کیونکہ اب میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ میرے بیٹے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، مجھے تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی، اور دوسری بات، تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو، اسی لیے اب آپ بکریاں چرانے نہیں جایا کرو گے، اب آپ گھر میں ہی رہا کرو گے۔ اس طرح سے حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر اسی طرح آپ 3 دن تک اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے نہیں گئے،
تیسرے دن حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ نے پوچھا، بیٹا کیا ہو گیا ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ یہ سن کر ان کے بیٹے نے کہا کہ اماں ہماری ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ سنا تو حلیمہ سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بہت نرم تھا، آپ کو کسی کا دکھ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ دائی حلیمہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ سے کہا، ماں آپ روتی کیوں ہو؟ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ کہنے لگیں کہ بیٹا ہماری ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے، پتہ نہیں وہ ہماری بکری کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ سن کر آپ نے کہا، آپ رونا بند کر دیجئے، ہم اپنی بکری کو ابھی لے کر آتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگیں، نہیں بیٹا آپ جنگل میں مت جانا، وہاں کے جانور بہت ہی خطرناک ہیں، وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسی طرح حلیمہ سعدیہ منع کرتی رہیں مگر آپ نہیں مانے۔ آپ کہنے لگے، نہیں امی جان، ہم ابھی جا کر بکری کو لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنی بکری کو تلاشنے کے لیے جنگل پہنچے اور وہاں پہنچ کر آپ نے صدا لگائی کہ اے ساکنے صحرا ادھر آؤ، میری امی کی بکری کون لے گیا مجھے بتلاؤ۔ صدا سن کر بھیڑیا اور سارے جانور آئے، جھکا کر سر سلامی دی، ادب ان کا بجا لائے۔ پھر آپ نے جانوروں سے کہا کہ میری امی کی بکری کون لے کر آیا ہے، مجھے واپس کر دو۔ آپ کا بس اتنا ہی فرمانا تھا کہ سارے جانور ادب کے ساتھ آپ کی بکری کو آپ کے سامنے لے کر آئے اور ادب کے ساتھ آپ کے پیروں میں بیٹھ گئے اور نہایت ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر میری جان قربان۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ یہ جانوروں، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری میری اماں کی ہے؟ بتاؤ تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ابھی بھی میری اماں رو رہی ہیں؟ بتاؤ تم نے میری بکری کو کیوں اٹھایا؟ تو وہ جانور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کچھ دن تک تو بکریاں چرانے آئے، اس وقت ہم آپ کا چھپ چھپ کر دیدار کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ کائنات کو بنانے والے نے اپنے محبوب کو کتنا خوبصورت اور پیارا بنایا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا۔ 3 دن گزر گئے لیکن آپ تشریف نہیں لائے۔ پھر ہم سبھی نے سوچا کہ ہم آپ کی ایک بکری کو پکڑ لیں گے جس کے ذریعے سے آپ جنگل میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور ہم آپ کا دیدار کر پائیں گے۔ گستاخی معاف کرنا میرے آقا، بکری پکڑنا تو ایک بہانہ تھا، اصل میں ہم تو آپ کے حسن کا دیدار کرنا چاہتے تھے۔ تو دیکھا میرے عزیزوں، محبت کا عالم، ان جانوروں میں سبھی جانور موجود تھے۔ دوستو، امید کرتا ہوں اس واقعے سے اللہ کے محبوب کا مرتبہ سمجھ گئے ہوں گے کہ جانور بھی آپ سے اتنی محبت کرتے تھے۔ اگر آپ بھی عاشق رسول ہیں تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ خدا حافظ۔